السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کریم کے اس 10ویں ایپیسوڈ میں، 10ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 10ویں پارے پر گفتگو کریں گے اور 9ویں پارے کا بھی تھوڑا سا حصہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ سورہ انفال کے کچھ رکوع جو 9ویں پارے میں ہیں ان کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے 10ویں پارے کی طرف آئیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر بدر کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غزوہ بدر، جنگ بدر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، اس سے جڑے ہوئے جو بہت اہم نکات ہیں، بہت اہم پوائنٹس ہیں، قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اگر ہم یہ کہیں شاید تو غلط نہیں ہوگا، کہ پوری سورہ انفال بدر ہی سے متعلق ہے۔ بدر کا واقعہ، اس سے پہلے کے حالات، جنگ کے دوران کے حالات، جنگ کے دوران اہل ایمان کی کیفیت، رسول کریم کی کیفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، کفار کی حالت، منافقین کی حالت، غزوے کے بعد کے حالات، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا صورتحال ہونی چاہیے، کیا انہیں جذبات لینے چاہیے، کیا کیفیات اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں اس سورت کے اندر، 10 رکوع کی سورت ہے، اس سورت کے اندر یہ تمام چیزیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے اس کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری سورت غزوہ بدر سے جڑی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ غزوہ بدر مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، اس وقت یہ جنگ ہوئی ہے، لہٰذا یہ سورت مدنی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے، ظاہر بات ہے ہم اس کو پورے طور پہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں کی تعریف کی ہے، مومنوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ مومنوں کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں یا جو اوصاف ہونے چاہیے وہ کیا ہیں۔ اور بہت ایک ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، ایسی بات جو اگر ہم ڈھونڈیں اپنے اندر اور دوسروں کے اندر تو ہمیں مشکل سے نظر آئے گی، بلکہ دوسروں کے اندر کیوں ڈھونڈیں، خود ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی چاہیے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار دیا، ایک کسوٹی دی، ایک ترازو دیا اپنے ایمان کو تولنے کا۔ پتہ لگاؤ کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ کیسے پتہ لگائیں گے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہ لوگ ہیں، مومن انہیں کہا جاتا ہے جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، اللہ کی قدرت، طاقت، اس کی رفعت، اس کی زبردست اسٹریٹجی اس پوری یونیورس کو چلانے کے لیے، اور اس کا بے مثال ہونا جو سمجھ میں نہ آ سکے، جہاں تک انسانی عقل پہنچ نہ سکے، انسان اپنی عقل کے گھوڑے جتنے دوڑانا چاہے دوڑا لے، اس کے در پر آگے نہ پہنچ سکیں۔ جب اس کا ذکر کیا جائے، اس کی صفات، اس کی شان اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں تو دل کانپنے لگے، دل لرزنے لگے۔ اور اس کے علاوہ دوسری خوبی، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جائیں، اللہ نے اپنے کلام پاک میں جو کلام پاک پڑھنے کی سعادت اس وقت ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، جب اس کلام پاک کی آیتیں ان کے سامنے سنائی جائیں تو ان کا ایمان بالکل چھلکنے لگے، ابلنے لگے، ایمان کا گراف اوپر چڑھ جائے۔ یہ دو خوبیاں اگر ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ایمان باقی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو سمجھنا چاہیے
کہ اس کا شمار مومنوں میں ہو رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے لے، ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے۔ ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے، ہر چیز کی باتیں ہوتی ہیں، ہر چیز پر ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان، اس کی صفات، اس کے پاکیزہ نام، پچھلے درس میں بات آ چکی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اسے پکارو۔ ان ناموں کا تذکرہ، ان ناموں پر بات چیت، ان ناموں پر ڈیبیٹ، ان پہ ڈسکشن، ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ، یہ رواج ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، اس کی کتاب کی آیتوں کی، تو ایمان بڑھ جائے۔ ہماری صورتحال تو یہ کہ ہم پڑھتے ہی نہیں کلام پاک، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ آدمی جب بات کو سمجھے گا تبھی تو ایمان میں اضافہ ہوگا، جب وہ بات سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو ایمان میں کہاں سے اضافہ ہوگا؟ پتا چلا کہ یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں سے اکثر لوگوں میں، شاید 99% لوگوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، دوسروں کو چھوڑ دیجیے، دوسروں کو نہ دیکھنا چاہیے، اپنا اپنا ہر آدمی دیکھے، اور پھر اس آیت کے مطابق اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا ہے، اور ایک حسین اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم رمضان میں ہیں، اور یہ جنگ بھی رمضان میں پیش آئی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ مارکا، یہ جنگ پیش آئی، اور قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کہا، یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دینے والی۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والی جنگ، جس سے حق اور باطل، اچھائی اور برائی، خیر اور شر بالکل الگ الگ ہو جائے۔ اس جنگ میں یہی ہوا۔ صدیوں بعد اس زمین نے، آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ سچ جھوٹ سے ٹکرایا، حق باطل سے ٹکرایا، اور باطل سر پہ پیر رکھ کے بھاگنے پہ مجبور ہوا، باطل راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوا، باطل گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا، باطل ذلیل ہوا۔ صدیوں کے بعد زمین و آسمان نے یہ نظارہ دیکھا تھا، اس لیے اس جنگ کو، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ جس دن یہ جنگ پیش آئی ہے اسے یوم الفرقان، فیصلے کا دن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کا دن۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم 313 تھے، کفار تم سے بہت زیادہ تھے، ڈبل سے بھی زیادہ تھے، 1000 تھے، تم میں سے اکثر لوگ نہتے تھے، تم پورے طور پر منظم نہیں تھے، وہ بالکل منظم جنگی تیاری کے ساتھ آئے تھے، ایک سے ایک سورما ان کے ساتھ، ابو جہل بھی تھا، اتبا بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سب چلے آئے تھے۔ تمہیں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا، وہ تمہیں لیڈ کر رہے تھے، ان کے پاس طاقتیں تھیں، فوج بہت ویل مینجڈ تھی ان کی، ہتھیار ان کے پاس بہت اچھے تھے۔ اس معاملے میں تمہارا سہارا ذات الہی، تمہارے پاس ڈنڈا تھا، لکڑی تھی، جس کا مقابلہ تم کرنے چلے تھے ان کی تلواروں سے، لیکن پروردگار نے تمہیں فتح دی، کیونکہ تمہارا جو سہارا تھا، تمہاری جو بنیاد تھی، تم جس ذات پر تکیہ اور اعتماد کیے ہوئے تھے، اس ذات کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ وہ ایک معمولی سے ٹیشو پیپر کو ایک بم سے زیادہ سخت بنا سکتا ہے، وہ ایک ریشم کے دھاگے کو بڑے سے بڑے فولاد سے زیادہ سخت بنا سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، ورنہ کیا فولاد، کیا ریشم، کیا ٹیشو اور کیا بم، کچھ نہیں پتا۔ سب کچھ اوپر سے ہوتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، ہر چیز میں طاقت اور قوت وہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز میں کمزوری اور ضعف وہ پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے بہت اہم سبق ہمیں دیا گیا
مسلمانوں کو کہ تم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمہیں اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ صرف اور صرف خدا پر کرنا ہے. رسول کی اتباع، راستہ رسول کا، منزل خدا. رسول کے راستے پر چلتے 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 مقصود تک پہنچ جاؤ. اور اصل مقصد کیا ہے؟ اصل منزل کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ پروردگار عالم، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی، اس کی خوشی، اس کو راضی کرنا، یہ اصل مقصود ہے. تو یہ سورت پوری کی پوری گھری ہوئی ہے غزوہ بدر سے، اور غزوہ بدر ہی کے حالات اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد جب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو 10ویں پارے میں ہمیں سورہ توبہ نظر آتی ہے. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس سلسلے میں مفسرین کی الگ الگ باتیں ہیں. میرے خیال سے اس بحث کو ہم یہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے اپنے اس پورے کورس کے لیے، سیریز کے لیے ہم نے جو ٹارگٹ بنائے ہیں، وہ بحث، یہ والی بحث بسم اللہ کیوں نہیں ہے اور اس کے سلسلے میں علماء نے کیا کیا باتیں کہی ہیں مفسرین نے، وہ اس دائرے میں ہمارے نہیں آتی. اس سلسلے میں آپ جی بھی تفسیر کو پڑھ لیں، جس پہ آپ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اس کو پڑھ لیں، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ اعتماد کر لیں. سورہ توبہ میں پھر کچھ جنگوں کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پر ابھی جیسے سورہ انفال میں ہم نے دیکھا کہ سورہ غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا ذکر تھا، یہاں پر کئی جنگوں کا ذکر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو صلح حدیبیہ جو مسلمانوں نے کی تھی سن 6 ہجری میں کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، امن کا، شانتی کا، پیس کا، کوئی کسی سے ٹکرائے گا نہیں. آپ کو یاد بھی ہوگا بظاہر اس میں مسلمان بہت دبے ہوئے تھے، لیکن رسول کریم نے وہ معاہدہ کر لیا تھا، اور اس کے پھر بہت شاندار نتائج ظاہر ہوئے، ایسے کہ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھے. لیکن اللہ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا تھا کہ فیوچر دیکھ لو، مستقبل دیکھ لو. جو معاہدہ دب کے کر رہے ہو اور لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی پستی والا ہے، بہت پسپائی والا ہے، اس میں تو شکست ہے، ہماری ہار ہے، یہ تمہارے لیے فتح مبین بن جائے گا، کھلی ہوئی جیت بن جائے گا. اور پھر وہی ہوا آگے چل کے. صلح حدیبیہ کے ذریعے ہی راستہ ہموار ہوا مکے کی فتح کا. فتح مکہ کا واقعہ ایسا شاندار واقعہ ہے انسانی تاریخ کا، جس کی نظیر آپ کو تاریخ میں بڑی مشکل سے شاید ملے. انسانی تاریخ میں وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو شروع سے 13 سال مکہ مکرمہ میں اور اب پھر مدینہ منورہ میں، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، تو 13 میں آپ یہ 8 جوڑ لیں، یعنی 21 سال سے جو لوگ خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، جان کے دشمن تھے، پریشان کرنے کا، اذیت پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا، ایسے کرم کا مظاہرہ فرمایا، ایسے فضل کا، ایسے رحم کا مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی، انسان پریشان رہ جاتا ہے کہ ارے ایسی نرمی. اور فتح مکہ کا واقعہ آپ یقین جانیں، امن کے، پیس کے، شانتی کے علمبردار، جھنڈا اٹھانے والے، اور جو دنیا میں ٹھیکیدار ہیں آج، اور جن کی وجہ سے پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، زبان سے پیس 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 کرتے رہتے ہیں، اور دنیا میں فساد مچا کر پھینک دیا انہوں نے، دنیا کو کباڑ بنا دیا، دنیا کو دوزخ بنا دیا ان لوگوں نے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کبھی دماغ پہ سے پردے ہٹیں تعصب کے اور جہالت کے، اندھے پن کے، تو فتح مکہ کی طرف ایک نظر ڈال دیں. فتح مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کو ایک بار دیکھ لیں. اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری تاریخ ہے، ہماری چیز ہے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد اس میں آگے چل کر حنین کا ذکر ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو طائف کے قبیلے جو تھے انہیں بڑا وہ تھا کہ بھائی سب دب گئے، مکے والوں نے بھی سرنڈر کر دیا، اب تو پورے عرب میں مسلمانوں کا نام ہو جائے گا. یہ تو بات بڑی غلط ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. بڑے طاقتور لوگ تھے، آج بھی طائف بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اچھا شہر ہے مکہ وہاں کا، سعودی عرب کا.
موجودہ جو سعودی حکومت ہے اس کے تحت. تو وہاں کے لوگ آئے اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ بھائی ہم تو دبیں گے نہیں، ہم نہیں دبیں گے، مکے والوں کی طرح ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم تو جنگ کریں گے. لہٰذا حنین ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک میدان تھا، اس میں جنگ ہوئی، بہت سخت جنگ ہوئی. اس میں اصل میں جو مکہ میں نئے نئے لوگ اسلام لائے تھے ان کی بڑی تعداد تھی، اس لیے مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا ہو گیا تھا، 12,000 کا. سب لوگ ساتھ آئے اور جنگ ہوئی. اب سب نئے نئے ایمان لانے والے تھے، ایمان ابھی پختہ تو ہوا نہیں تھا، تربیت تو ہوئی نہیں تھی، جذبات میں تھے، جوش میں جوان تھے، آ گئے. طائف کے جو لوگ تھے، ثقیف و حوازن جو قبیلے تھے، ان کے بہت ماہر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بڑی شاندار اسٹریٹجی بنائی جنگ کی. اب جب یہ لوگ ابھی پہنچے ہی تھے میدان میں کہ چاروں طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی. جو نئے نئے اسلام لانے والے تھے سب گڑبڑا کے بھاگے. اب ظاہر بات ہے جب ایک ساتھ سب لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے 1,500 لوگ بھاگیں گے تو پورا لشکر ہل جاتا ہے، جو اتنا بھی مینٹیننس تھا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. وہی وہاں پر بھی ہوا، اور پورے لشکر میں مسلمانوں کے افراتفری مچ گئی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اپنے پاس، اور اس کے بعد پھر دوبارہ منظم ہو کے حملہ کیا گیا اور پھر ان کو شکست دی گئی. تو غزوہ حنین سے سبق سکھایا گیا ہے کہ تعداد تمہاری زیادہ تھی، 12,000 تھے نا، تم سوچ رہے تھے ارے 12,000 ہے آج تو بالکل کچومر بنا دیں گے ان کا. جب 300 تھے، 313 بدر میں، اور مسلمانوں نے ہرا دیا تھا، تو آج تو 12,000 ہے، آج تو بالکل چھوڑیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر میں تم جیتے نہیں تھے، ہم نے جتایا تھا، ہم مدد کر رہے تھے، تمہارا بھروسہ ہم پر تھا اس لیے ہم نے جتایا تھا تم کو. آج تمہارا بھروسہ اپنی تعداد پہ ہو گیا تھا تو دیکھو کیا ہوا، ہار کے قریب پہنچ گئے تھے، شکست کے دہانے تک پہنچ گئے تھے. یہ جو کیفیت ہے یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر چیز کی تیاری کرنی چاہیے، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اصل بھروسہ، اصل اعتماد، اصل قوت اور اصل جو سہارا اختیار کرنا چاہیے وہ صرف پروردگار عالم کا. تبھی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں. چاہے آدمی کچھ کر لے، چاہے کسی فیلڈ میں یا باقی ساری فیلڈوں میں، چاہے کتنے آگے پہنچ جائے، لیکن توحید کی فیلڈ، توکل اللہ کی، اللہ پر بھروسے کی، اعتماد کی، صرف اللہ کے سہارے کی جو فیلڈ ہے، اگر اس میں کمزوری دکھائی ہم نے تو سارا معاملہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ساری صلاحیتیں، ساری ایبلٹیز سب خاک میں مل جائیں گی. اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. ایک ہی صورت ہے اور تفصیل سے کئی جنگوں کا ذکر اس میں آ گیا. غزوہ تبوک کا ذکر ہے. یہ رومن امپائر سے سامنا ہونا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت دن تھے، گرمی کے دن تھے، اور مسلمانوں کی فصلیں پکی ہوئی تھی، کھجور کی فصل پر ان کی اکنامی ٹکی ہوئی تھی مدینے کے مسلمانوں کی. تو اگر وہ جا رہے تھے، جاتے جنگ میں، تو سب کو بڑا تجارت میں بہت بڑا لاس ہونے کا اندیشہ تھا، اور سخت دن تھے ہی، اور اوپر سے رومن امپائر سے سابقہ پڑ رہا تھا، رومن امپائر سے ٹکراؤ تھا وہاں، اور لگ رہا تھا کہ بچنا تو ہے نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے، خاص طور پہ منافق جو تھے، انہوں نے بڑی پست ہمتی دکھائی. 3 صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی کا پروانہ قرآن کریم میں دیا ہے. تفصیل سے واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ان کا. تو یہ 3 جنگوں کا ذکر کر کے، صلح حدیبیہ کے ساتھ پھر فتح مکہ، اور اس کے بعد غزوہ حنین، اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی پست ہمتی ظاہر کرنا، نامردی ظاہر کرنا، بزدلی ظاہر کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں. اہل ایمان بزدل نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں سے سبق دیا گیا ہے. اور اس صورت میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ منافقوں کی فطرت بتائی گئی ہے. اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوں گے کہ اگر منافقوں کے بارے میں پڑھنا ہو کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، تو سورہ منافقون جو 29ویں پارے میں ہے اس کو، اور اس صورت میں جو رکوع ہیں، یہاں پہ کئی لائن سے کئی رکوع آ رہے ہیں. تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 6 رکوع سے ذکر شروع ہوا ہے، یا 7ویں رکوع سے پورے طور پہ بات شروع ہوئی ہے، اور پھر یہ 12ویں رکوع تک بات چلی گئی ہے، صرف منافقوں کا ذکر ہے. تو منافقین کا تذکرہ، ہمیں اگر منافقوں کے بارے میں پڑھنا ہے
تو اس کو ہمیں خاص طور پر دیکھنا چاہیے۔ اسی میں مسجد زرار کا بھی ذکر ہے کہ ایک مسجد بنا لی تھی منافقوں نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اس کا انوگریشن کیجئے، آپ اس میں نماز پڑھیے، اس وقت سے اس کا افتتاح ہو جائے گا، انوگریشن ہو جائے گا۔ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تبوک سے تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ایسا کروں گا، لیکن اس درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھیج کر بتایا آپ کو کہ یہ مسجد کوئی مسجد نہیں ہے، مسجد کے مقصد سے نہیں بنائی گئی، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جائے کہ ہم بھی بہت پکے مسلمان ہیں، پریکٹیکل مسلم ہیں ہم بھی، اور جب موقع پڑے تو اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں، یہاں بیٹھ کر مشورے کیے جائیں۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس آ کر اس مسجد کو گروا دیا تھا، جو اسے مسجد کہنا بھی غلط ہے، حقیقت میں وہ مسجد تھی بھی نہیں۔ اس طرح سے اس صورت میں پوری سورہ توبہ میں ہمارے سامنے مدنی صورت ہے چونکہ یہ بھی، تو اس میں 3 اہم جنگوں کا ذکر کر کے سخت حالات میں، نازک حالات میں، آزمائشی حالات میں ہمارے اندر جو کیفیات انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں ان کیفیات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان کیفیات میں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم یعنی اب ہم 11ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یونس سے جو 11ویں پارے میں ہے اس سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔